لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جو بڑی دانائی اور برتری کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء سلام پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے امام انسانیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہم جاری ہے۔ اسی میں آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پر مجھے اپنی بات رکھنی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ دعوت پر، ان کی دعوت پر قرآن شریف میں تفصیل سے روشنی پڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا جان کو دعوت دی، اس کے بعد میں آپ نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، اس کے بعد میں آپ نے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ ایک طرف جہاں آپ نے بڑے ہی دل سوزی، محبت، احترام، ادب کا طریقہ اپنایا، دوسری طرف آپ نے اتمام حجت کے لیے بہت سخت طریقہ بھی اپنایا۔ آپ نے اپنے دعوت کے ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار یعنی اپنے ابا جان کو دعوت دی۔ آپ نے اپنے ابا جان کے سامنے بڑے ہی واضح طور پر ایمان، رسالت اور آخرت کی دعوت پیش کی، جو کہ سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 45 میں ہمارے درمیان آتا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں۔ آپ نے واضح طور پر اپنے ابا کو غیر اللہ کی بے بسی، اسے شیطان کی غلامی چھوڑ کر ایک معبود کی غلامی کرنے کا اور آخرت کے ڈر اور آخرت کی پکڑ سے آپ کو ڈرایا۔ یعنی آپ نے اپنی دعوت کا طریقہ جو رکھا وہ بڑے ہی احترام سے، بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی دل سوزی سے، بڑے ہی خیر خواہی بن کر آپ نے اپنی دعوت اپنے ابا جان کے سامنے رکھی۔ یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنی دعوت کسی کے سامنے رکھیں تو بڑے ہی دل سوزی کے ساتھ اور بڑے ہی احترام و ادب کے ساتھ رکھیں، تاکہ سامنے والا ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھ کر ہمیں اپنا دوست، ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھے۔ جب آپ نے اپنی دعوت اپنے ابا جان کے سامنے رکھی تو آپ کے ابا جان نے بدلے میں آپ سے کہا، جو کہ سورہ مریم آیت نمبر 46 میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کے ابا نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یہاں سنگسار کر دینے کا مطلب ہے قتل کر دینا یا اسے دھتکارنا یا اسے برا بلا کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا جان کے یہ سب کہنے کے بعد بھی آپ اپنے ایمان سے، اپنے دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ ڈگمگائے نہیں، بلکہ ایک استقامت کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ دعوت سے جو دوسری چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے استقامت۔ اپنی دعوت پر، اپنے ایمان پر ہمیں پوری طرح سے ایک بار ہم جب اس کو مان چکے ہیں، اس کی دعوت ہم تسلیم کر چکے ہیں، تو ہمیں اس پر ریجیڈیٹی، ہمیں اس پہ مضبوطی کے ساتھ اس پر کھڑے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہی طریقہ دعوت ابراہیم سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر آپ ڈگمگائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پر اڑے رہے، اپنی دعوت کو مضبوطی سے وہاں پر رہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ان کی قوم اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتی تھی، انہی سے اپنی ساری خواہشیں مانگا کرتی تھی۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو انہی کے پاس صرف ایک ہی دلائل ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ گمراہی ان کے سامنے واضح کی اور ایمان کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ دعوت رہا، اپنی
عوام اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرنے کا وہ یہ رہا کہ آپ نے ان کے فطری جذبے کی اپیل کی، ان کے فطری جذبے کی طرف اپیل کی۔ دوسرا، جو ایک خدا کی تمام صفات ہوتی ہیں وہ تمام صفات ان کے سامنے رکھ دی۔ تیسری بات کہ آپ نے بہت ہی معقول اور بہترین دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کی۔ سورہ شورا آیت نمبر 70 سے 82 میں اس کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چلتی ہوں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تم ان کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ کیا یہ تمہاری باتیں سنتی ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس میں آپ نے ان کی فطری جذبے کی اپیل کی۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک رب العالمین کی جو صفات ہوتی ہے وہ ان کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی ہے جو بیمار ہونے پر مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہے جو ایک دن مجھے موت دے گا اور پھر مجھے واپس زندہ کرے گا، وہی میرا رب ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی آپ نے تمام صفاتیں اپنے ایک رب میں ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ تمہارے بتوں میں یہ صفات یہ اوصاف سے محروم ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ملتی ہیں، یہ کوالٹیز صرف میرے رب میں ہیں۔ پھر آپ نے بڑے ہی معقول دلائلوں کے ساتھ میں اپنی دعوت پیش کی، جس میں سب سے پہلے ہم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 سے 17 کے اندر کے مفہوم لیتے ہوئے چلیں کہ وہ اپنی ذات میں معبودیت کا کوئی استحقاق رکھتی ہوں، جو کہ بت ہم بول کے اس دلائل سے آپ نے اپنی بات پیش کی۔ دوسرا یہ کہ وہ آدمی کا خالق ہو، جبکہ بتوں کو تو یہ خود ہی بناتے تھے، دوسری دلائل ان کے سامنے پیش کی۔ تیسری بات ان کے سامنے یہ رکھا کہ وہ رزق دیتا ہو، جبکہ بت انہیں کوئی رزق نہیں دیتا تھا۔ تیسری دلائل ان کے سامنے یہ پیش کی گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہو اور اسے ناراض کر کے وہ اسے انجام اس کو خراب کر دے گا، یا تمہارے بتوں کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، جبکہ جو میں نے سورہ اب کی آیت میں بتائی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، تمہیں پلٹ کر اس خدائی کی طرف جانا ہے۔ یعنی آپ نے بہت ہی معقول دلائل کے ساتھ میں اپنی بات رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے وہ چاند تاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند تاروں کو بھی پوجتی تھی، تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 76 سے 79 میں آپ نے بڑے ہی معقول دلائلوں کے ساتھ میں اپنی اسی بات کو بھی خارج کرتے ہوئے اپنی بات رکھی۔ آپ نے کہا کہ جس نے بتایا کہ اس نے تارا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہے۔ چاند چمکتا دکھائی دیا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو پھر کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے بہت ہی بہترین دلائلوں کے ساتھ میں قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک نیا طریقہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دینا اور غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمارے اندر یہ کوالٹی جو ہمیں دوسرے جو لیونگ آرگنزم لیونگ تھنگ ہے ان سے الگ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت بخشی ہے۔ ہمیں اس سوچنے سمجھنے کی طاقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ غور و فکر کر کے ہی ہم شرک سے دور ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس قرآن میں بھی آیت ہے کہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور طریقہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد میں اتمام حجت کے لیے آپ نے ایک سخت ترین طریقہ بھی اپنایا۔ آپ نے بت خانے میں، جب سبھی لوگ میلے میں چلے گئے تھے تو آپ بت خانے میں گئے اور آپ نے سبھی بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو نہیں توڑا۔ جب سبھی لوگ میلے سے واپس آئے اور آپ نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ کر وہ بہت شوق ہو گئے، بہت مچکی ہو گئے کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسے باتیں بھی کرتے ہیں اور میلے میں بھی نہیں گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، یہ جو ایک بت ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں بول سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا، جو اپنا نفع نقصان نہیں دیکھ سکتا، وہ کیا تمہاری کسی اور کی مدد کرے گا۔ یعنی آپ نے بڑے ہی معقول دلائلوں کے ساتھ میں اور اپنے سامنے والوں کی عقل کو اپیل کرتے ہوئے اپنی بات کو رکھی۔ اس کے بعد آپ کو
جو بادشاہ ہے نمرود اس کے دربار میں پیش کیا گیا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ابراہیم سے پھر نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تب ابراہیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایک کو انہوں نے مار دیا، تو انہوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ زندگی اور موت میرے میں بھی ہے، جبکہ اس کا مفہوم یہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے انہیں نکال کر دکھا۔ یعنی اب یہ سن کر نمرود جو ہے اسپیچلیس ہو گیا، ان کو لاجواب کر دیا، ان کے سامنے کوئی بھی اب جواب دینے کے لیے نہیں بچا، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام تو صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ طریقہ دعوت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کی ہے۔ ہم اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ان کچھ پوائنٹس کو ریوائز کر لیتے ہیں جو طریقہ دعوت ہمارے سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے یہ تو ہمیں اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ ہمارے دعوت کا طریقہ بڑا ہی واضح ہو، سرل ہو اور بڑے ہی آسان شبدوں میں، بڑے احترام سے، محبت سے، دل سوزی سے، خیر خواہی سے ہمیں اپنی بات رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ پوائنٹ آیا کہ ہمیں اپنی دعوت پر استقامت دکھانا چاہیے، اس سے ڈگمگانا نہیں چاہیے، مضبوطی سے ہمیں اپنی دعوت پر رہنا چاہیے اور بنا ہار مانے مسلسل اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم تمام معقول دلائل کے ساتھ میں اپنی دعوت کو پیش کریں، جس کی ایگزامپل، جس کی انسپریشن ہمارے سامنے بہت سی ہے، جس میں ایک ابراہیم علیہ السلام جو بھی ہمیں آپ کے سامنے رکھا۔ پھر یہی کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آس پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت بخشی ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں انشاءاللہ شرک سے پھر ہم دور ہو کر ایک اللہ کے پر ایمان لے آئیں گے۔ فکری ارتقاء یعنی خود اپنا آپ کے بارے میں سوچنا کہ انسان کبھی اپنے آپ کے لیے برا نہیں چاہتا ہے، وہ اچھا ہی چاہتا ہے، تو اسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ توحید کی طرف پھر آئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سامنے والے کے جو نمرود کے سامنے انہوں نے ڈائیلاگ کیا، اپنے قوم کے ساتھ میں انہوں نے ڈائیلاگ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ سامنے والے کے معیار کے، اس کی انٹیلیجنس کے حساب سے ہمیں اپنی دلیل رکھنا ہے، اپنی عقلی دلیل ان کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہمیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو بھی باتیں ہمیں سنی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا